شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے تمام دیکھنے والے دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اونٹ کی چربی کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے، تلوں کو کچا کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، بٹیرے کا گوشت کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بات بات پر لڑتا ہے تو ان میں سے پیدا ہونے والے بچے بھی ان سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ حیض کے دنوں میں تیز مرچیں کھانے سے سوجن زیادہ ہوتی ہے۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو بکری کا دودھ خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز چکھ لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھانے کا پہلا نوالا اگر بلی کو ڈال دیا جائے تو گھر میں دولت آتی ہے۔ اگر موٹاپے کی وجہ سے پیٹ بڑھ گیا ہے تو بند گوبھی کا پتا رات کو پیٹ پر رکھ کر سونے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کیلا کھا کر دودھ پینے سے ہڈیاں طاقتور بنتی ہیں۔ کچا لہسن سوتے وقت چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے کینسر کی بیماری جنم لیتی ہے۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے سے معدہ جلدی کھانا ہضم کر لیتا ہے۔ ہڑیر کا مربع کھانے سے موکل بڑھتی ہے۔ انجیر خشک کھانے سے گینٹھی اور بواسیر رفع ہو جاتی ہے۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے۔ دہی کے زیادہ استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ سر پر ٹوٹا ہوا کنگا بار بار کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ دروازے کھلتے ہوئے اور بند ہوتے ہوئے آوازیں دیں تو دروازوں کے قبضوں کو سرسوں کا تیل لگا دیں، آواز آنا بند ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں میں کھانسی کے لیے 1 چمچ میں شہد لیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈال کر آنچ پر اس وقت تک رکھیں جب تک شہد پھٹ جائے۔ اس کے بعد اس کو کپڑوں میں چھان کر چھنا ہوا پانی بچوں کو دینے سے ان کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ زکام کی حالت میں چنے گرم گرم بھنوا کر ململ کے دوپٹے میں لپیٹ کر سونگے، پھر تھوڑے سے چنے تناول فرمائیں اور 2-3 روز صبح اور شام کھائیں، انشاءاللہ زکام دور ہو جائے گا۔ دل کی مرض میں مبتلا افراد کو دال پکا کر کھلا دیا کریں۔ اگر دودھ میں ارک لیمو ملا کر صبح اور شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں میں نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آ رہی ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کیے جائیں، دانت چمک اٹھیں گے۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی آ گئی ہو تو لیمو اور گلیسرین ملا کر استعمال کریں، آہستہ آہستہ پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر کوہنی پر میل جم گئی ہو تو لیمو کاٹ کر اس کے آدھے حصے میں کوہنی رکھ کر کوہنی گھمائیں، تمام میل باہر آئے گی اور کوہنی بالکل صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو آپ 1 اونس گلیسرین کراس میں 2 لیمو عدد نچوڑ لیں اور چہرے پر روزانہ ملیں، فائدہ پہنچے گا۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے ارک کی 2-4 بوندیں کان میں ڈال دیں، درد نہیں ہوگا۔ اگر بخار تیز ہو تو چاروں ہاتھ پیر 4 کپڑے لے کر اس وقت میں سہلائے جائیں تو 5 منٹ تک بخار کم ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملے بخار فوراً اتر جائے گا۔ مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہیں تو کھانا بنانا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اسی جگہ پر پودینہ لگا دیں تو مکھیاں نزدیک نہیں آئیں گی۔ اگر بچوں کے دودھ والی بوتل پر دودھ کی چکنائی جم جائے تو پانی میں نمک ڈال کر اسے گرم کر لیں اور اس میں فیڈر کو دھوئیں، فیڈر بالکل صاف ہو جائے گا۔ بچوں کو پیمپر لگانے سے پہلے تھوڑا سا کارن فلور لگا دیا جائے تو پیمپر اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی ہینگ گرم کر کے ناف پر لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں نہاتے وقت پانی میں 1 چمچ کسٹرڈ پاؤڈر ملا لیا جائے
تو سردی اثر نہیں کرتی۔ اگر دھوپ سے رنگ کالا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے دودھ میں کھیرے کا رس ملا کر روئی کی مدد سے چہرے پر اور ہاتھوں پر لگا لیں اور 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ مالٹے کے چھلکے تھوڑے سے دودھ میں بھگو دیں۔ چند گھنٹے بعد چھلکوں کو اس دودھ سے نکال کر باریک کر لیں۔ اب اسے اپٹن کی طرح جلد پر استعمال کریں۔ جب نہا کر نکلیں تو کسی کریم یا اون سے مساج کریں۔ اگر ہو سکے تو کیسرین کو تیل پر لگا کر اس میں چند قطرے پانی ملائیں اور پھر پاؤں اور ہاتھ پر مساج کریں۔ اگر آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو انہیں دور کرنے کے لیے ایک بڑا چمچ چنبیلی کا تیل، اس میں آدھے لیموں کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد لگائیں۔ شہد اور کولیسٹرول ملا کر پلکوں پر لگانے سے پلکیں گھنی ہو جاتی ہیں۔ سرخ پیاز سے علاج۔ آپ 1 عدد سرخ پیاز لے کر پانی میں پیس لیں اور کپڑے سے چھان کر اس کا پانی روزانہ سر پر 15 منٹ لگائیں۔ بعد میں اپنے سر کو شیمپو یا صابن سے دھو لیں۔ 1 ماہ کے بعد آپ کے بال لمبے، کالے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ گھر میں بکری پالنے سے گھر میں پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے بال سفید ہونا رک جاتی ہیں۔ بطخ کا کچا انڈا کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ مرغی کا سوپ پینے سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ مچھلی پکا کر کھانے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں آج کی بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز کہانی کی جانب۔ میرا شوہر روزانہ رات کو قبرستان جاتا۔ ایک روز میں بھی چپکے سے پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر لڑکی کی قبر کھود کر اس کے ساتھ شدید سردی کا موسم تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس کسی بھی وقت طوفانی بارش شروع ہونے والی ہے۔ گاؤں والے تو شام سے ہی اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم کے آثار دیکھ کر مجھے بھی بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آج تک اتنا خطرناک موسم نہیں دیکھا۔ آسمان کا رنگ بھی لال ہو چکا تھا اور گاؤں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اچانک ہی اٹھ کر کھڑا ہوا اور گھر سے نکلنے لگا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً ہی اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگا، تمہیں معلوم تو ہے میں ہر رات عبادت کی غرض سے مسجد جاتا ہوں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ فواد، روزانہ کی بات اور ہے، مگر آج تو موسم بہت خراب ہے اور میں اکیلے گھر میں بالکل نہیں رک سکتی۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ فواد کہنے لگے، بڑی بدبخت عورت ہے تم، جو شوہر کو نیکی سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری لاکھ منتیں بھی کام نہیں آئی اور فواد مجھے دھکا دیتے ہوئے یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا کہ جب ان کی عبادت پوری ہو جائے گی تو وہ لوٹ کر گھر ہی آئے گے، میں خود کو اندر سے بند کر لوں اور سکون سے سو جاؤں۔ فواد کا یہ رویہ میرے لیے بہت ہی دل دکھانے والا تھا۔ انہیں بس حقوق اللہ یاد تھے، حقوق العباد سے وہ پوری طرح سے غافل تھے۔ میں ان کی بیوی تھی، لیکن انہیں میری رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ فواد کو گھر سے نکلتے 5 منٹ بھی نہ ہوئے اور بجلی اتنی زور سے کڑکی تھی کہ میری جان ہتھیلی پر آ گئی۔ میں نے ہاتھ میں لالٹین اٹھائی اور گھر کو باہر سے کنڈی لگا کر نکل گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلے گھر میں رہ کر ساری رات ڈرنے کی بجائے فواد کے ساتھ مسجد میں گزارا کر لوں گی۔ میں ڈرتے ڈرتے مسجد تک پہنچ گئی، لیکن یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ فواد تو مسجد میں موجود ہی نہ تھی۔ یہ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد تھی جس کا ہر دروازہ ہر وقت کھلا رہتا۔ میں مسجد کے احاطے میں پریشان سی کھڑی تھی کہ جب ہی مسجد کا خادم میرے پاس چلا آیا۔ گاؤں میں سبھی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا اور کہنے لگا، فواد کی بیوی، تم یہاں آدھی رات کو اس موسم میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں بھی فواد کے ساتھ ہی مسجد میں رات گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے گھر میں اکیلے خوف آتا ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوا اور کہنے لگا، فواد کا آدھی رات کو مسجد میں کیا کام؟ اس کی بات سن کر میں بھی حیران رہ گئی اور میں نے اسے کہا کہ میرا شوہر رات مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے، آپ تو مسجد کے خادم ہیں اور یہیں رہتے ہیں، کیا آپ کو خبر نہیں؟ میری بات سن کر مسجد کا خادم ہنس پڑا اور کہنے لگا، فواد تو 5 وقت کی نماز پر پابندی سے نہیں آتا، تو پھر رات کی عبادت کے لیے مسجد کیوں آنے لگا؟ میں روزانہ ساری رات مسجد میں ہی رہتا ہوں، فواد کو میں نے آج تک یہاں نہیں دیکھا۔ خادم کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ فواد تو پچھلے 1 سال سے ہر رات یہی کہہ کر گھر سے نکلتے تھے
کہ وہ مسجد میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہیں فواد نے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی جہاں وہ رات گزارنے کے لیے چلے جاتی ہیں؟ یہ سوچ کر ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ موسم کا خوف دل سے نکل گیا اور فواد کی دوسری شادی کا خوف میرے دل میں سما گیا۔ مجھے اب گھر واپس نہیں جانا تھا بلکہ گاؤں میں ہی فواد کو تلاش کرنا تھا۔ اگر فواد نے دوسری شادی کر لی تو سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں مسجد سے باہر نکل آئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں فواد کو کہاں پر تلاش کروں۔ بادلوں کی گرج چمک سے میری جان ہوا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں یہاں وہاں بھٹکتی رہی اور پھر گھر واپسی کے لیے پلٹنے لگی تو مجھے بہت دور گاؤں کے قبرستان کے دروازے سے کوئی اندر جاتا نظر آیا۔ اتنی دور سے کسی شخص کو اندھیرے میں پہچاننا تو ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود لالٹین سے اس پر پڑنے والی روشنی میں اس کا حلیہ ضرور سمجھ آ رہا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر فواد ہی تھے۔ فواد کا رات کے اس پہر قبرستان میں کیا کام تھا، اور وہ اتنے عرصے سے مجھ سے جھوٹ بول کر کہاں جاتے رہے؟ دل میں عجیب عجیب طرح کے سوال پیدا ہو رہے تھے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں فواد کے پیچھے پیچھے قبرستان تک پہنچ گئی، لیکن وہاں جا کر تو میری جان ہی نکل گئی جب میں نے اپنے شوہر کو آدھی رات کو ایک قبر کھودتا ہوا دیکھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ میرا شوہر آدھی رات کو یہاں اس قبرستان میں کیا کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نیک اور رحم دل شوہر رات کے اندھیرے میں ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ میرے وہم و گمان میں کبھی نہ تھا۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میری شادی میرے ابا نے اپنے دوست کے بھتیجے فواد سے کروائی تھی، کیونکہ ابا کے دوست نے بتایا تھا کہ فواد بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان ہے۔ وہ زمینوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، اس کے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں۔ یوں میں رخصت ہو کر فواد کے ساتھ شہر سے گاؤں میں آ گئی۔ گاؤں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میں ابا کے دوست نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ میرا شوہر فواد ایک بہت ہی نیک انسان تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتا، اس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح موجود رہتی۔ وہ لوگوں کو بھی ہمیشہ اچھی بات بتاتا۔ میں اس کی اچھائی سے اس قدر متاثر تھی کہ ہر کسی کو اس کی مثالیں دیا کرتی۔ گاؤں کا موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو، گرمی سردی یا پھر بارش، فواد کبھی رات کی عبادتوں کو ترک نہیں کرتا، اور عشاء کے فوراً بعد ہی یہ کہہ کر گھر سے نکل جاتا کہ اب وہ اس وقت تک مسجد میں رہے گا جب تک اس کی عبادت کی ہمت باقی رہے گی۔ فواد کی دوستی بھی گاؤں کے ایک مولوی سے تھی۔ اس کے علاوہ فواد کسی کے ساتھ بھی فالتو وقت نہیں گزارتا تھا۔ وہ مجھے بھی ہمیشہ یہی کہتا کہ دوسروں کی مدد کرو، اور خاص کر کے کسی کے غم میں تو ضرور شریک ہوا کرو۔ گاؤں میں اگر کسی کی میت ہو جاتی تو فواد شروع سے لے کر آخر تک لواحقین کے ساتھ ساتھ رہا کرتا، ان کی بہت زیادہ مدد کرتا، اور جب تک تدفین کے مراحل مکمل نہیں ہو جاتے وہ گھر لوٹ کر نہیں آتا۔ فواد گاؤں والوں کے دکھوں پر ایسے دکھی ہوتا جیسے اس کا کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو۔ فواد کی وجہ سے ہی میں گاؤں والوں سے قریب ہوئی تھی، ورنہ یہ گاؤں اور اس کے لوگ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ہر کسی کی دکھ بیماری میں سب سے پہلے میں ہی جاتی تھی۔ لوگ مجھے فواد کی بیوی کے نام سے پہچاننے لگے تھے۔ سبھی میری عزت کرتے، اور یہ عزت مجھے فواد کی وجہ سے ملی تھی۔ لیکن ایک بات تھی جو بہت عجیب تھی اور میری سمجھ سے باہر تھی۔ اکثر ہی دن میں نمازوں کے وقت وہ سوئے پڑے رہتے، اور میرے لاک اٹھانے پر بھی وہ اٹھ کر مسجد کا رخ نہیں کرتے، اور جب بعد میں اٹھتے اور میں نماز چھوڑنے کا پوچھتی تو کہتے کہ وہ رات کو ایک ساتھ قضا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی یہ بات میرے لیے بالکل ہی انوکھی تھی کہ جو انسان دن میں نمازوں کے اوقات میں نماز چھوڑ دیتا ہے وہ راتوں کو اتنی پابندی سے عبادت کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن میری شادی کو اتنے دن نہیں ہوئے کہ میں فواد سے جھگڑا شروع کر دیتی۔ ایک دفعہ میری اپنی اماں سے فون پر اس بارے میں بات ہوئی تو اماں کہنے لگی، بیٹا یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، تم ابھی نئی نئی دلہن ہو، بہتر ہے کہ تم اپنے شوہر کے معاملات میں دخل نہ دو۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، اور پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی کہ فواد صبح سے ہی بخار میں تپ رہے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے فواد کو نماز کے لیے جانے کا کہا،
میری بات سن کر وہ کہنے لگے ان کی ہمت نہیں ہے، وہ مسجد تک کیسے جائیں گے؟ فواد ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ ان کا چہرہ بخار کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ میں نے فواد کو سہارے دے کر بٹھایا اور انہیں دوا کھلانے لگی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی میں نے جا کر دیکھا تو فواد کے مولوی دوست سبحان کھڑے تھے۔ میں نے انہیں اندر بلا کر فواد کے پاس کمرے میں ہی بٹھا دیا۔ سبحان فواد کو بتانے لگے کہ گلی نمبر 6 والی چاچی نذیرہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے لڑکے ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے ہم دونوں کو سارا انتظام دیکھنا ہوگا۔ فواد کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا کہ ان کی طبیعت تو صبح سے ہی بہت خراب ہے، نماز کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکے، گلی نمبر 6 تک کیسے جائیں گے؟ میری بات سنتے ہی فواد نے ایک غصے بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، تو اس سے کسی نے پوچھا ہے کیا؟ چاچی نذیرہ ہمارے گاؤں کی بہت نیک عورت تھی، میرا اس کے گھر آنا جانا تھا، اور اب میں اس کے گھر والوں کے برے وقت میں نہ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے۔ فواد کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ کہا تو ان میں ہلنے کی بھی ہمت نہ تھی، اور اب وہ پاؤں میں چپل ڈالتے مولوی صاحب کے ساتھ نکل گئے۔ اتنے عرصے میں تو کبھی میں نے ان کے منہ سے چاچی نذیرہ کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا چاچی نذیرہ کے پاس بہت آنا جانا تھا۔ فواد کی شخصیت میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا تھا جسے دوسروں کی اس قدر فکر ہو کہ اپنی تکلیف بھی یاد نہ رہے۔ فواد کے بارے میں سوچتے سوچتے میں گھر کے کام نپٹانے لگی کہ پھر مجھے بھی میت میں جانا تھا۔ شاید چاچی نذیرہ سے فواد کا کوئی بہت قریبی تعلق ہو، یہی سوچ کر میں بھی وہاں جلدی پہنچ گئی۔ گاؤں کی سبھی عورتیں وہاں موجود تھی، میری سبھی سے اچھی دعا سلام ہو چکی تھی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ چاچی نذیرہ تو گاؤں کے کسی بھی شخص سے ملنا تک پسند نہیں کرتی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس نے خود ہی اپنے بچوں کو پالا تھا۔ گاؤں والوں کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا تھا کہ چاچی نذیرہ کے گھر کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا، اور نہ ہی فواد کا۔ تو پھر فواد نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ ایسی کون سی ہمدردی تھی جو انہیں شدید بخار میں یہاں تک لے آئی؟ ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ یہاں اٹھنے کے بعد میں گھر واپس آ گئی، اور کافی دیر بعد جب فواد واپس لوٹے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب معلوم ہو رہی تھی۔ وہ تھکن سے چور بستر پر لیٹ گئے اور حکیمی دوائیاں کھا کر تھوڑی ہی دیر میں سو گئے۔ رات 10 بجے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ میں نے انہیں اٹھایا کیوں نہیں، ان کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہتی وہ فوراً ہی گھر سے باہر نکل گئے، اور ہمیشہ کی طرح میں اکیلی گھر میں رہ گئی۔ شادی سے لے کر اب تک ایسی بہت ہی کم راتیں تھی جو میرے شوہر نے گھر میں گزاری ہوں۔ فواد کے ماں باپ تو تھے نہیں، وہ اکیلے ہی انسان تھے۔ اپنے مولوی دوست سبحان کے ساتھ ہی ان کی زندگی کا زیادہ وقت گزرا تھا، اور شاید یہ اسی کی صحبت کا نتیجہ تھا جو وہ اس قدر نیک تھے۔ آدھی رات کے وقت فواد واپس گھر لوٹے تو ان کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، ان کے کپڑوں پر مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب میں فواد کے کپڑے دھونے لگی تو کپڑوں پر مٹی دیکھ کر میں حیران تھی۔ میں نے فواد سے پوچھا یہ کیا ہے، اتنی مٹی کیسے لگ گئی؟ فواد کہنے لگے تم احمق عورت ہو، عجیب عجیب سوال پوچھتی ہو۔ یہ گاؤں ہے تمہارا، شہر نہیں جہاں پکے راستے ہوں، کہیں سے بھی مٹی لگ جاتی ہے، مگر تمہیں تو ہر بات کھوجنے کی عادت ہے۔ اس رات کے بعد اکثر ہی میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ جب بھی فواد رات کو گھر لوٹتے تو ان کے کپڑے حد سے زیادہ میلے ہوتے اور جگہ جگہ مٹی بھی لگی ہوتی، لیکن میں دوبارہ کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ فواد پتہ نہیں زمین کی خرید و فروخت کا ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس کے لیے انہیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہ ہوتی۔ گاؤں سے باہر اگر کسی کے انتقال کی اطلاع ملتی تو ان کا مولوی دوست انہیں لینے کے لیے آتا اور وہ دونوں مل کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے نکل پڑتے۔ شروع میں تو مجھے فواد کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے عجیب لگنے لگا تھا کہ ان کی کوئی جان پہچان نہ ہوتی، پھر بھی وہ اپنا گھر بار اور کام چھوڑ کر نکل جاتے۔ اور پھر مجھ پر یہ بھید کھل ہی گیا کہ میرے شوہر کو کیوں سب کی فوتگی پر جانا پڑتا تھا۔ شدید سردی کی وجہ سے خالہ رشیدہ کی 16 سالہ بیٹی نمرا کو نمونیا ہو گیا۔ بیماری اس قدر بڑی کہ وہ بیچاری بچی ہفتہ بھر میں ختم ہو گئی۔ نمرا کی موت کا صدمہ جہاں سارے گاؤں والوں کو تھا، وہی مجھے بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ لڑکی اکثر شام کے وقت میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میرے اپنے تو مجھ سے بہت دور تھے،
لیکن نمرا کی وجہ سے گاؤں میں میرا دل لگ گیا تھا۔ اس کی اچانک موت نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح فواد اور ان کے دوست نمرا کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ تھے۔ میں بھی کافی دیر تک وہیں بیٹھی آنسو بہاتی رہی تھی۔ نمرا کی ماں کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ شام کے وقت جب میں واپس گھر لوٹتی تو موسم ایک دم بدل گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان بھی نمرا کی موت پر رو رہا ہو۔ میرے گھر آنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی فواد بھی چلے آئے تھے۔ میری شکل دیکھ کر کہنے لگے، تمہیں تو بہت زیادہ ہی دکھ پہنچ گیا ہے۔ فواد کا نارمل رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ کچھ دیر پہلے تو وہ بہت ہی دکھی نظر آ رہے تھے اور اب اچانک ہی ایسے کہہ رہے تھے جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ فواد کہنے لگے، چلو اچھا ہے، جان چھوٹی اس نمرا سے۔ جب دیکھو تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، مجھے تمہارا اور اس کا ساتھ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ فواد کی اس بات پر میں لرز کر رہ گئی۔ ایک جوان لڑکی مر گئی تھی اور فواد اس طرح کی بات کہہ رہے تھے۔ موسم کے تیور مستقل بدل رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے روتے روتے ہی روٹیاں پکائی۔ نمرا کی ہنسی، اس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ روٹیاں بنا کر میں نے خاموشی سے فواد کے آگے کھانا لگا دیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ عبادت کے لیے گھر سے نکلنے لگے اور میرے روکنے پر بھی نہیں رکے تھے۔ نمرا کی موت نے پہلے ہی مجھے دکھی کر دیا تھا۔ اس پر بدلتا ہوا موسم اور تنہائی کے خوف نے مجھے فواد کے پیچھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور مسجد سے نکل کر جب میں فواد کے پیچھے قبرستان میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ فواد تو ایک قبر کھود رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ قبر نمرا کی ہے، کیونکہ وہ قبر تازہ بنی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میں فواد سے کافی دور پہلے ہی ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ میں نے اپنے لالٹین کی بتی بھی بجھا دی۔ میں خاموشی سے دیکھنا چاہتی تھی کہ فواد آخر کر کیا رہی ہیں۔ آج کی ایک ہی دن میں نے فواد کے کئی چہرے دیکھے تھے۔ پہلے نمرا کی موت پر لوگوں کے سامنے ان کا دکھی ہونا، اور پھر گھر واپس آنے کے بعد بالکل نارمل انداز میں یہ کہنا کہ اچھا ہوا جان چھوٹی اس نمرا سے۔ پھر عبادت کے نام پر مسجد جانے کا کہہ کر گھر سے نکلنا، اور مسجد کے خادم کا یہ کہنا کہ وہ تو کبھی رات کو مسجد آئے ہی نہ تھے، اور اب قبرستان میں قبر کھودتے ہوئے انہیں دیکھنا۔ پتہ نہیں آگے مزید مجھے فواد کا اور کون سا روپ دیکھنا تھا جس سے میں غافل تھی۔ کافی دیر کے بعد جا کر فواد نے قبر کھولی اور اس کے اندر سے نمرا کی لاش باہر نکال کر اس کا کفن کھولنے لگے۔ فواد کی یہ حرکت دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ وہ کیسے ایک لڑکی کا کفن کھول سکتے تھے؟ لیکن اس کے بعد جو کچھ فواد نے کیا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فواد نے نمرا کے کفن میں سے کوئی چیز نکالی تھی اور پھر واپس اسے لپیٹ کر قبر میں ڈال کر قبر کو بند کر دیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ فواد نے نمرا کے کفن میں سے کیا چیز نکالی تھی۔ فواد جیسے ہی واپسی کے لیے پلٹے میں ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئے۔ مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور غصے سے کہنے لگے، بدبخت عورت، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ فواد میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے گھر واپس لے آئے۔ قبر کی کھدائی کے دوران ان کے کپڑوں پر جگہ جگہ پر مٹی لگ گئی تھی، جسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ہر رات لگنے والی مٹی گاؤں کے راستوں کی نہیں بلکہ قبرستان کی ہوتی تھی۔ فواد مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی بے وقوف بنا رہی تھی، اور میں ان کی جھوٹی اچھائی سے متاثر ہو کر بے وقوف بنتی چلی آ رہی تھی۔ وہ تو ہر رات ہی مسجد کی وجہ سے قبرستان جاتے تھے اور رات ہی قبر کی کھدائی کا کام کرتے تھے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے فواد سے روتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور وہ قبرستان میں رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے نمرا کی قبر کیوں کھودی اور اس کے کفن میں سے کیا نکالا ہے؟ میرے ڈھیر سارے سوالات سن کر فواد کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگے، تیری زبان اور دماغ دونوں ہی بہت زیادہ چلتی ہیں۔ تو اسے شادی کرنے کی بجائے مجھے گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ میں نے فواد سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے سارا سچ نہیں بتایا تو میں چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو آپ کی حقیقت بتاؤں گی کہ آپ ہمدردی کی آڑ میں گاؤں والوں کی میتوں کی پامالی کرتی ہیں اور ان کے ذریعے پیسہ کما رہی ہیں۔ فواد نے فوراً میرے منہ کو دبا دیا اور کہنے لگے، آہستہ آواز میں بات کر، دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فواد نے مجھے پورا سچ بتایا جو کہ انتہائی بھیانک تھا۔ فواد اور اس کا مولوی دوست پچھلے کئی سالوں سے بھولے بھالے گاؤں والوں کو بے وقوف بنا رہے تھے
اور صرف اپنے ہی گاؤں والوں کو نہیں بلکہ مزید 4 اور دوسرے گاؤں والوں کو بھی ان کا شکار تھے۔ فواد کا مولوی دوست مرنے والے کے لواحقین کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھاتا، اگر مرنے والے کے ساتھ کچھ پیسے اور زیورات بھی دفن کر دیے جائیں جو اس کا حصہ بنتا ہو تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اس کی بخشش آسان ہو جاتی ہے۔ وہ بہت ہی طریقے سے لوگوں کو اس بات کے لیے راضی کرتا اور انہیں اپنی طرف سے ایسی جھوٹی سچی باتیں بتاتا جنہیں سن کر لوگوں کو یقین آ جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ تعلیم یافتہ تو تھے نہیں، وہ فواد کے دوست کو سچا اور صحیح مولوی سمجھ کر اس کی ہر بات پر یقین کر لیتے تھے، اور اسی بات کا فائدہ فواد اور اس کا دوست اچھی طرح سے اٹھا رہے تھے۔ کسی کے بھی انتقال کی خبر آتی تو وہ دونوں خیر خواہ بن کر پہنچ جاتے، شروع سے آخر تک لواحقین کے ساتھ رہتے، ان کی مدد کرتے اور تدفین کے لیے کچھ رقم بھی ان کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ فواد اور اس کا مولوی سبحان، اس کی رحم دلی پر گاؤں والے ان سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کی ہر بات کو اہمیت دیتے تھے، اور جب گاؤں والے اپنے پیاروں کو کچھ رقم اور زیورات کے ساتھ دفن کر دیتے تو فواد جا کر رات کے اندھیرے میں وہ سامان نکال کر لے آتا اور شہر جا کر اسے مولوی سبحان اچھے داموں فروخت کرتا۔ فواد کا کاروبار زمینوں کی خرید و فروخت کا نہیں بلکہ مرے ہوئے لوگوں کی دولت و جائیداد کو اپنا بنانے کا تھا۔ نمرا کے ابا نے بھی نمرا کے حصے کا زیور اور روپیہ اس کے ساتھ ہی دفنا دیا جسے فواد نکال کر لایا تھا۔ مولوی سبحان لوگوں کو اس بات کے لیے بھی راضی کرتا، وہ یہ بات کبھی کسی کے سامنے نہ کہیں کہ انہوں نے میت کے ساتھ پیسہ یا زیورات دفن کیا ہے، ورنہ اسی طرح ان کی دی گئی بھیٹ قبول نہیں ہوگی۔ فواد کہہ رہا تھا کہ آج تک تمہیں ساری خوشیاں اور آسائشیں انہی پیسوں کی وجہ سے ملی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان بند رکھو اور جو کچھ جیسا چل رہا ہے اسے ویسا ہی چلنے دو۔ فواد کا سچ جان کر میرے لیے اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل تھا۔ وہ دین کے نام پر لوگوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا اور میتوں کی پامالی کر رہا تھا۔ میں نے فواد سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تم جیسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی اور نہ ہی اسی طرح کے حرام پیسے کھا سکتی ہوں۔ فواد نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور کہنے لگے، اگر تو نے کسی کے سامنے اپنی زبان کھولی تو میں تجھے اسی گھر میں دفن کر دوں گا۔ صبح سویرے ہی فواد نمرا کی قبر سے نکالا ہوا زیور مولوی سبحان کو دینے کے لیے نکل پڑے۔ میں نے رات کا باقی حصہ رو کر گزارا تھا اور ابھی بھی اپنے نصیب پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بجلی بہت زور سے کڑکی تھی، لیکن مجھے اس وقت بجلی کی کڑک سے اس قدر ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا اپنے مستقبل سے لگ رہا تھا۔